ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے غزہ کے اوپر اور اسی کو جاری رکھیں گے. چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. اور سرکار بات ہو رہی تھی ہماری لائف لائن جو حماس کی ہے جو ٹنلز پہ. تو جو مین راستہ ہے جو رفح کراسنگ ہے جو مین جو کہ ایک ان ٹنلز کا تو ظاہری بات ہے وہ انہوں نے ایک اس کا پیرلر حساب بنایا ہوا ہے, مگر جو ایک باقاعدہ سرحد ملتی ہے تو اور اتنی بے حیثی کے اتنے لوگ مر رہے ہیں اور اتنا وہاں پر قحط کی صورتحال ہے تو یہ کیوں اس کو رفح کراسنگ کو کچھ عرصے کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟ دیکھیں رفح کراسنگ کو تو تب کھولیں گے نا اگر وہ حکومت جو وہاں پہ موجود ہے وہ یہ نہ چاہے کہ ایسا ہو. اب جو حکومت ہے وہ اگر اس نے یہ چاہا ہوتا کہ اس کراسنگ کو کھول دیا جائے اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء اور دوسری جو ضروریات زندگی ہیں اس کی آسانی کر دی جائے تو کب کا کھل چکا ہوتا. کیونکہ اب تو ایک سال یہ جو سی کی حکومت ہے اس کو آئے بھی ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے اس کی وجہ سے یا جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی مختلف انٹرنیشنل فورسز کو مختلف کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کمٹمنٹ کی وجہ سے یا جو کوئی سلسلہ انہوں نے اپنا اور جو غزہ کے لوگوں کے لیے تعین کیا ہے اس لحاظ سے انہوں نے سوچا ہو کہ بھئی ہم نے اس کو اس قدر کھولنا ہے, اس قدر سامان آنے دینا ہے, اس قدر آنے نہیں دینا. تو اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشکل ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا لائے عمل کرتے ہیں. اور اگر وہ اس کو کھول دیں تو میرا خیال ہے کہ جو غزہ کی صورتحال ہے وہ بالکل ہی بدل جائے گی. اور اگر ان کو آنے جانے کی آسانی, کیونکہ غزہ کے جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف فلسطینی ہی ہیں بلکہ چونکہ وہ عرب ہیں تو اس میں بہت سا اسرائیل کے قیام سے پہلے ان سب لوگوں کے ویسٹ بینک کی طرف جو ہے وہ بھی بہت سارے رشتے ناتے تھے. اس طرح غزہ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی رشتہ داریاں یا وہ ایجپٹ کے نیشنلز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی دوسری جگہوں کی نیشنلٹیز ہوں, ٹھیک ہے, جو وہاں سے نکل کے دنیا میں پوری میں آباد ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو ان سب لوگوں کا آنا جانا کسی نہ کسی طرح سے لگا رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان ریسورسز کو ہی ختم کر دیتے ہیں یا آپ ان ریسورسز کو بند کر دیتے ہیں جو اس جگہ پہ موجود ہوں تو پھر ایک گھٹن کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو وہاں کی حکومت جو ہے اس کا جو بھی نقطہ نظر ہوگا اس کے مطابق ہی ہم دیکھ سکیں گے یا فیوچر میں یہ طے کیا جا سکے گا کہ انہوں نے کیا سوچا ہے غزہ کے بارے میں. اور اب تک جو صورتحال ہے وہ تو نہایت مایوس کن ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ٹنلز نہ ہوتی یا اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو وہ شاید اب تک سسٹین نہیں کر سکتے تھے. اور ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے ان کی جو لائف ہے وہ انٹرنلز کی وجہ سے زیادہ ہے. کیونکہ آپ کو صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے 2 چپاتیاں کھانی ہوتی ہیں مطلب لنچ میں یا 2 آپ کو رات میں چاہیے ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایڈیشنل چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہو, ٹھیک ہے, چائے کے لیے کبھی آپ کو بسکٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو آنے ہی نہیں دیا جاتا اور جو انسان ہے وہ متنوع پسند ہے بنیادی طور پہ تو وہ صرف آپ کو گھی آٹا شکر ہی جو ہے وہی اگر اسپیسیفک راستے سے آنے دیں اور وہ بھی مطلب ہے جتنی آبادی ہے اس سے کہیں کمتر تعداد میں, تو ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل تو ہو جاتی ہیں. اور یہ مشکلات جو ہیں وہ پھر جب آپ کے بچے آپ کے بزرگ ایک مسلسل کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے ایک ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. ہاں, ایک طرح کا جو ہے وہ احساس محرومی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے ایک عجیب سی کیفیت میں بدل جاتا ہے جس کا شاید انسانی جذبے جو ہیں وہ اظہار نہیں کر سکتے جب تک وہاں آپ بیچ میں رہے نہ ہوں, جب تک آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہے. یعنی آپ کے ساتھ بہت بڑا سمندر کا ایریا ہے, آپ اس میں داخل ہو کے اپنے لیے فشنگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور وہ ایسی چیز تو نہیں ہے جو مطلب ہے اسرائیل نے پیدا کی ہے یا انہوں نے کچھ مہربانی کی ہے یا دوسری طرف سے عرب ملکوں نے کچھ ہے, وہ قدرتی ایک سلسلہ ہے. لیکن ان کی ماہی گیر کشتیاں جو ہیں وہ ایک خاص علاقے سے زیادہ دور تک نہیں جا سکتی کیونکہ پورا انہوں نے انکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی جو امداد ہے وہ سمندر کے راستے بھی غزہ تک نہ پہنچے. اور جب یہ ساری چیزیں اور یہ سارے وسائل جو ہیں ان پہ قبضہ رہے گا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گی اور زیادہ عرصے تک چلیں گی تو ایک عجیب طرح کی ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی. اور یہ شاید
اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ وقفے سے یہ ریزینٹمنٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی. چاہے ان کو 1400 یا 1500 انسانوں کی بجائے شاید اس سے بھی زیادہ قربانی دینا پڑے, اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کے گھروں کا سلسلہ خراب ہو جائے, لیکن جب آپ کی سروائیول کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے اندر جو ویسٹ بینک والی سائڈ ہے جہاں پر ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فلسطینی اتھارٹی کے نام سے ایک چھوٹی سی گورنمنٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے, ان کا اس جنگ میں کیا رول ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے ہی کریٹ کیے ہیں جن لوگوں کا وہاں پہ قبضہ ہے, اور اس میں بہت سارا ہاتھ جو ہے وہ ان کے ان دوستوں کا بھی ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یا جو اندرون خانہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا ہڈنلی جو ہے وہ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ حکومت بنانے کا یا بنا کے دینے کا صرف ایک بہت بڑا جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا جو ہے اس کی آنکھوں میں دھول کس طرح سے جھونکی جا سکتی ہے, اس کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے, کیونکہ کہاں تک وہ پازیٹیو ہیں یا کہاں تک ان کا انفلوئنس ہے یہ تو جو لوگ وہاں پہ ہیں وہی عملی طور پہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن دوسری بات یہی ہے کہ وہ ایک انہوں نے ایک مطلب اس طرح کی ایک اپنی ڈمی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈمی حکومت ہے جو مطلب ہے اسرائیل کے مفادات کے لیے بھی کام کرے اور ان سارے عرب دوستوں کے مفادات کے لیے بھی کام کرے جو اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح جب آپ اس طرح کی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ وقتی طور پہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا سلسلہ ہے, اگرچہ وہ بظاہر ان کا اپنا نہیں ہوتا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ ہمارے اپنے چہرے ہیں. وہ چہرے بسا اوقات جو ہے وہ ان کے اپنے ہو بھی سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% جو ہے وہ ان کے مخالف ہی ہوں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ بظاہر ان لوگوں کو جو لے کے آئے ہیں دونوں مفاد کے لیے, ہاں وہ اپنے مفاد کے لیے لے کے آئے ہیں, لوگوں کے مفاد کے لیے تو نہیں لے کے آئے. اگر لوگوں کے مفاد کے لیے لے کے آتے تو پھر ظاہر طور پہ وہ لوگوں کا فائدہ سوچتے. تو ان کا جو ہے جو لوگوں کو جن کو بٹھایا جاتا ہے ان سے وہ سارے مفاد لیے جاتے ہیں جو عملی طور پہ ان طاقتوں کے ہوتے ہیں جنہوں نے اسے بٹھایا ہوتا ہے. تو ابھی جو جنگ ہو رہی ہے تو کیا یہ ویسٹ بینک سائڈ اس سائڈ پہ نہیں ہو رہی ہے جہاں پر وہ اس سائڈ پہ جہاں تک نیوز میں ہم نے دیکھا ہے اس میں تھوڑی بہت ریزسٹنس تو شو کی جا رہی ہے, لوگ ریزنٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن وہ سارا جو ہے وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں, چھوٹے چھوٹے مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پھینکنے والے چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں, گروہوں کی شکل میں, یا مختلف جگہوں پہ جھنڈے اٹھا کے اور زندہ باد مرد آباد کہنے والے لوگوں کی شکل میں. باقی عملی طور پہ وہاں سے کیونکہ وہاں پہ جو جتنا آرمی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کا ہے, اس میں کسی طرح سے جو ہے وہ آپ میرا خیال ہے کہ شاید کسی طرح کا اسلحہ رکھنا تو دور کی بات ہے, آپ شاید پستول کی گولی بھی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اگر اس جرم میں بھی آپ کو پکڑ لیا جائے تو نہ جانے آپ کو کتنی سزا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ دوسری طرف تو بہت زیادہ سکون ہے اور انہیں وہاں سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہو تو وہاں پہ بھی بار بار چڑھائی کی جائے. وہاں پہ جہاں پہ کوئی تھوڑا بہت پرابلم ہے جیسے یروشلم میں, تو انہوں نے ایک وہاں پہ بہت بڑی 20 فٹ اونچی جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی ہے, اور دیوار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف تو بہت اچھے راستے بنا دیے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ عملی طور پہ جہنم بنا دی ہے. تو وہ شہر کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ وہ نہ لوگ ادھر آنا تو کچھ ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے, اس کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت ہو رہی ہے عملی طور پہ, اور باقی عربوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے تو پس رہے ہیں, پہلے بھی پس رہے تھے, اب بھی پس رہے ہیں. تو یہ جو ادھر بامبنگ ہو رہی ہے تو ادھر سے کچھ ریفیوجی جا رہے ہوں گے ادھر, کیونکہ ان کا تو زمینی راستہ بحال ہے وہاں سے. نہیں, یہاں سے تو کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. محمود عباس کی طرف کہاں پہ؟ جو ویسٹ بینک ہے. جی ہاں. تو ادھر غزہ پہ جو حماس کی سائڈ ہے جہاں پہ بامبنگ ہو رہی ہے شدید, تو ادھر جو لوگ ڈسپرس ہو رہے ہیں اور ان کے گھر نہیں, آپ نے شاید اس میں نقشے میں اگر غور سے دیکھیں تو درمیان میں اسرائیل ہے. اچھا, بیچ میں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو غزہ سے جو ہے وہ کسی بھی شکل میں آپ ادھر نہیں جا سکتے. ویسٹ بینک بھی نہیں جا سکتے. نہیں, ویسٹ بینک جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک جو ہے وہ آئسولیٹڈ ایریا ہے.
اس کا تعلق جو ہے وہ دوسری طرف ویسٹ بینک کے دریائے اردن ہے، اور دریائے اردن جو ہے وہ عملی طور پہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. جو دریائے اردن کے نیچے والا علاقہ ہے اس میں عمان اور جارڈن کے دوسرے علاقے ہیں، اور یہ بھی چونکہ اردن کا ہی حصہ تھا، اردن کا قبضہ تھا، 67 کی وار میں انہوں نے قبضہ کر لیا، تو یہ ویسٹ بینک کا اسے نام دے دیا ہے. لیکن اس کا عملی طور پہ غزہ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ ادھر آ سکتے ہیں. آنا بھی چاہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کو جو ہے وہ اس راستے سے ہی پاسبل ہو سکے گا، اگر آپ کو ایجپٹ جو ہے وہ اجازت دے، یا آپ جو ہے وہ ہوائی راستے سے وہاں پہ جا سکیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو انہوں نے بالکل جی ہاں، یہ بالکل ایک آئسولیٹڈ علاقہ ہے. اس کا تقریباً 40 کلومیٹر انٹو 70 کلومیٹر کا علاقہ ہے غزہ کا یہ سارا جو ہے. تو اس میں تقریباً 1.5 ملین کی آبادی ہے، اور آپ دیکھیں تو گھر ہی گھر ہیں اور یا لوگ ہیں، اور تھوڑی بہت جو وہاں پہ زراعت ہو سکتی ہے قریبی وہ ہے، اور ساحل سمندر ہے. ظاہر ہے اس لحاظ سے تو ساری فیسلٹیز تھیں، اگر ان کو جو ہے وہ انکلیو نہیں کیا جاتا اور ان کے ریسورسز جو ہیں اس پہ قابض نہیں ہوا جاتا تو پھر تو سارا سلسلہ ٹھیک تھا. لیکن اب تو عملی طور پہ ایک بہت بڑی گھٹن ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل کر دی گئی ہیں. اور اس کی خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ برسر اقتدار ہیں ان کو اسرائیل جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں دیکھ پاتا. اچھا، تو یہ جو ہم بار بار سن رہے ہیں اس کے اندر کہ جنگ بندی کی اپیل ہو رہی ہے، ابھی سب سے پہلے ایجپٹ کی طرف سے ہوئی کہ جی سیز فائر کر دیا جائے باقاعدہ، اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں حماس نے اس کو ڈکلائن کیا کہ نہیں ابھی تو، کیونکہ وہاں پر اتنا بڑا المیہ ہو چکا تھا اور یہ سب معاملہ چل رہے تھے. تو یہ کیا پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا قحط کا معاملہ ہے، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے ساتھ آگے وہ سسٹین کر پائیں گے، اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ تھوڑا بہت نقصان تو اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے نا، فوجی کے مرے. ان کا نقصان جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1:30 کی ریشو سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ کوئی ریشو تو نہیں ہے جو ان کا لاس ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو مائٹ ہوتی ہے نا، جو طاقت ہوتی ہے، وہ شاید ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اندھی ہوتی ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے. تو یہی حال شاید اسرائیل کا ہے. اب ان کا جو معاملہ ہے کہ جنگ بندی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے نہیں، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ قربانی دی ہے، اتنے زیادہ لوگوں کو مارا گیا ہے، اتنے زیادہ گھر برباد ہوئے ہیں، لائف لائنز کو ان کی تباہ کیا جا رہا ہے. تو اگر اس سٹیج پہ ان کے خیال میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر اس سٹیج پہ جنگ بندی کر لی جائے اور اس میں ان کو کچھ حاصل بھی نہ ہو تو پھر یہ ساری ایکسرسائز جو کی گئی ہے وہ لا حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں شاید ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں اور بھی باتیں ہوں، لیکن بظاہر جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی لائف لائن کو کھولا جائے، ان کا سمندری راستہ جو ہے اس سے ان کی جو اپروچ ہے اس کو بحال کیا جائے، ان کو سمندری راستے سے آنے جانے کے جو وسائل ہیں وہ فراہم کی جائیں، کیونکہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ بوٹس آ سکتی ہیں، سامان لے کے آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ ہو سکتی ہے. کیونکہ دنیا میں سستا ترین روٹ جو ہے وہ خشکی راستے کے ساتھ ساتھ بحری راستے کو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ خشکی کا راستہ سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ طویل ہے، یہاں اس پہ اپروچ نہیں ہو سکتی، تو تقریباً وسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں جو بحری راستے سے استعمال ہوتے ہیں اور خشکی کے راستے سے. تو اگر ان کی لائف لائن بھی نہیں کھولی جاتی اور جنگ بندی بھی قبول کر لی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کا مسئلہ تھا وہ تو جوں کا توں رہے گا، اور جو چیزیں ان کے لیے کل مشکلات پیدا کر رہی تھیں وہ اب بھی مشکلات پیدا کرتی رہیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اسرائیل کو کچھ کنسیشنز دینا پڑیں، یا جو ان کے میڈیٹرز ہیں ان کو اس بات پہ آنا پڑے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں، ان چیزوں پہ جو ہے وہ تھوڑی ریلیکسیشن دے دی جائے. اور اس میں کچھ ظاہر ہے جب بھی کچھ نہ کچھ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ طے کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو. تو ان دونوں چیزوں پہ جب بات ہوگی اور اپنے اپنے مفادات کے حساب سے اگر وہ کچھ کمپرومائز کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو غزہ کے جو مفادات ہیں ان کو ضرور دیکھا جائے گا، اور یہ سوچا جائے گا کہ مستقبل میں جو ہے وہ ایک تو اس طرح کے ہم سب چاہیں گے اور پوری دنیا یہ چاہے گی، جو بھی مطلب ہے باشعور شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ ان بے گناہ لوگوں پہ اور ان نہتے لوگوں پہ یہ ظلم جو ہے وہ بند کیا جائے. اور اس کا کوئی تک نہیں بنتا
اور ان کی جو لائف لائنز ہیں کو کھولا جائے. کیونکہ جیسے کہ ابھی نیوز میں یہی آتا رہا کہ جب بھی سیز فائر کی بات ہوئی یا جنگ بندی کی جو بھی، تو اس پہ حماس نے یہی کہا کہ سب سے پہلے محاصرہ ختم کریں، سب چیزیں ہٹائیں، اور جیسے آپ نے عرض کیا ابھی تفصیل سے کہ یہ سب ہٹائیں. تو وہی والی بات ہے، اگر ابھی یہ سیز فائر کر دیتے ہیں اور محاصرہ بھی رہتا ہے اور یوں رہتا ہے، تو پھر یہ جنگ دوبارہ یعنی یہی کہا جائے گا کہ کچھ وقت کے بعد پھر شروع ہو جائے گی. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ان کے اوپر اگر عرصے حیات تنگ کیے رہیں گے اور ایز اٹ از اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ معاملہ آگے کے لیے جا رہا ہے نا. نہیں، وہ تو ایک بہت کلیئر اور جو فنڈامنٹل بات ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کی آپ نے کسی بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور انہوں نے اتنی بے پناہ قربانیاں دی ہیں جس پہ پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ بہت زیادہ ڈھٹائی کا ثبوت دے رہی ہے، جبکہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کتنی بچوں کو مارا گیا ہے، اور کنڈیمنیشن کی ہے ایون کہ یونائٹڈ نیشنز نے، جس میں وہ ان کا ایک اپنا اسکول جو تھا وہاں پہ بنایا ہوا، اس پہ جو بومنگ کی گئی ہے. اور یہ کوئی ایسا قدم تو ہے نہیں جس پہ کوئی دنیا کا باشعور شخص جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ضمیر رکھتا ہے یا جس شخص کا بھی جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ سالم ہے، یا جو شخص جو مناظر ہیں وہاں پہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی تو ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ اگر صاحب اقتدار جو ہیں یا وہ لوگ جو اس ساری اسکیم کے یا اس گیم کے پیچھے ہیں، یا جو لوگ اس سارے مطلب ہے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ اگر اسرائیل کو مطلب ہے ملینز اور ہنڈریڈز آف ملینز میں امداد دیتے ہیں تو ان کو غزہ پہ بھی ترس آ جائے. لیکن یہ ہے کہ شاید ہم مسلمان جو ہیں وہ جب تک ان ساری چیزوں سے نہیں نکلیں گے اور اکٹھے نہیں ہوں گے اور اپنی یونٹی اور اپنی آواز جو ہے اس سب کے خلاف بلند نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ ہم ایسے ہی پستے رہیں گے. عرب موقف کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے تمام مجموعی، یا اس کے اندر بھی کچھ مختلف لا رہے ہیں، یا سب ایک جگہ پر تو ہیں کہ جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں عرب دنیا میں دو طرح کی آ رہا ہے. ایک تو وہ ہے جو عام آدمی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. عام آدمی تو دنیا میں جہاں پہ بھی ہے، چاہے وہ ویسٹ میں ہے، چاہے وہ ایسٹ میں ہے، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ نان عرب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی نے یہ ٹھیک کیا ہے. ہر شخص کسی طرح کی بھی بروٹیلٹی جو ہے یا کسی طرح کا بھی جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بڑا مظاہرہ جو ہے وہ لندن میں کیا گیا ہے، بہت بڑے مظاہرے جو ہیں وہ فرانس میں ہوئے ہیں، پورے یورپ میں مظاہرے کیے گئے ہیں، اور پورے ویسٹ میں جہاں کہیں پہ بھی مطلب ہے حق کی آواز تھی اس کو بلند کیا گیا ہے. اسی طرح کے مظاہرے جو آپ دیکھیں پاکستان میں ہوئے ہیں، پوری دنیا میں، ایران میں ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا اثر کیا ہے. ان کا ایک مظاہرہ تو ہو رہے ہیں پورے ورلڈ میں، ہو رہے ہیں تھرو آؤٹ. اثر یہ ہے کہ اثر کیا ہو رہا ہے؟ اثر جو ہے وہ بظاہر تو تب ہوگا اگر وہ حکومتیں جو ان علاقوں میں یا ان جگہوں پہ برسر اقتدار ہیں ان کو کوئی اثر ہو. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومتیں جو ہیں وہ فاؤنڈنگ فادرز ہیں اس اسٹیٹ کی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. جیسے عام مسلمان جیسے آپ کہہ رہے ہیں، عام عرب کی رائے ایک ہی ہے، تو مصر کے اندر اس پہ کچھ واویلا ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں اپنی حکومت سے رفح بارڈر کھولو، وہاں کھانے پینے کی تو چیزیں جانے دو. نہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہ رائے تو ایک ہی ہونی چاہیے. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو پہلے ان کے ساتھ ہو رہا تھا سلسلہ اس سے بھی ابھی تک فارغ نہیں ہو پائے، کیونکہ جیسے وہ سارا چینج آیا، مرسی کی حکومت کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد نئی حکومت آئی اور انہوں نے جہاں جہاں پہ ان سے جو بن سکا وہ کیا. وہاں پہ بے پناہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہاں، اور تقریباً جو ہے وہ 600-700 لوگ جو تھے وہ تو 2 سے 4 دنوں میں ہی ختم کر دیے گئے جب یہ ریوالٹ آیا، اور اس کے بعد پورے ایجپٹ میں یہ مظاہرے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ آواز شاید جو اس سب کے لیے اٹھنا تھی اس کو پہلے ہی دبا دیا گیا ہے، بڑی پلاننگ سے کام کیا. ٹھیک ہے، تو جب وہ آواز پہلے سے دب چکی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید ایجپٹ سے ہمیں کچھ بہت زیادہ توقع رکھنا اس سٹیج پہ شاید مشکل اور نامناسب ہوگا، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ ایک فریق جو ہے
وہ طاقت میں ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس کو دبا رہا ہے، اور اس میں جانوں کا ضیاع بھی ہے، مختلف طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب ہے انوالو ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے خاص طور پہ اخوان کے جو ہیں وہ اریسٹڈ ہیں، اور مین ان کی باڈی جو ہے ان کو کیونکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرا خیال ہے روک رہی ہیں، اور ایجپٹ سے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ فورس یا بہت بڑی آواز جو ہے وہ اس کی اوپننگ میں شاید ہمیں سننے کو نہ ملے. اس میں ترکی کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اردوغان صاحب روز بیان تو دے رہے ہیں، گرم بیان آ رہے ہیں ان کے روز کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ قطر بھی ساتھ ہیں ان کے. ترکی جو ہے وہ شاید اسلامک ورلڈ میں پہلا ملک تھا جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے اور جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا تھا. تو ان کی خاصی زیادہ جو ہے وہ تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ، اور جب تجارت ہوتی ہے تو پھر آپ کے بہت سارے مفادات بھی ہوتے ہیں، کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں سر. تو جب آپ کے بہت سارے مفادات ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے وہ جو لائن یا الائنمنٹ ہوتی ہے وہ شاید اس کے خلاف جانے سے آپ کو روکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں باقی سارا عالم عرب جو ہے وہ بری طرح سے خاموش ہے، تو شاید ان کے جو سلسلے ہیں وہ بھی شاید بیان کی حد تک ہی ہیں، ورنہ جس طرح سے سیریا میں انہوں نے سب کچھ کیا اور ساری چیزیں جو ہیں کی ہیں، اور پوری دنیا سے لوگوں کو لا کے اکٹھا کیا گیا ہے سیرین گورنمنٹ کے خلاف، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ترکی کی سپورٹ کے بغیر ناممکن تھیں. شروع میں تو جیش الحرب نامی جو گروپ تھا دہشت گردوں کا، تو وہ ترکی ہی سپورٹ کر رہا تھا نا. ترکی نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ شاید ترکی کی سپورٹ کے بغیر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شاید ممکن بھی نہ ہو پاتا، ترکی سرحدوں سے ان کی تو کیونکہ سب سے زیادہ سرحد جو ہے وہ وہیں سے ملتی ہے، اور لوگ اگر فریلی آ جا رہے ہوں تو وہ حکومت جو ہے وہ اس کو ذمہ داری تو لینی چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ ترکی کی سوائے بیانات تک ہے، اور ایک پچھلی دفعہ جب وہ غزہ پہ اس طرح کا حملہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک فلوٹیلا بھیجا تھا، اپنا ایک بحری جہاز بھیجا تھا، اس میں کچھ لوگ بھیجے تھے کھانے پینے کی چیزیں، تو 9-10 کے قریب تو اس میں سے اسرائیل نے بھڑکا دیے تھے، اور وہ جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نیگیٹو میسیج تھا، اور اس کے باوجود بھی شاید انہوں نے تعلقات ختم نہیں کیے اور وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جوں کا توں چلتا رہا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ شاید ترک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو عزیز رکھیں گے، اور اس طرح کی قطر کا ہے. قطر بھی کافی ایکٹیو ہے ان سب معاملات میں، کہ ادھر دہشت گردی کرا دی، ادھر کرا دی، عراق میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ بھی، اور شام کے معاملے پہ تو کھلا رہی. تو وہ جو اور اخوان کا بھی وہ بازو کہلاتا ہے، تو اس کا کیا کردار رہے گا؟ دیکھیں اب یہ تو چیزیں جو ہیں وہ چونکہ اس سے پہلے وہ وزٹ بھی کرنے گئے تھے، وہاں کے جو امیر ہیں وہ غزہ گئے بھی تھے، 1-8 سال شاید پرانی خبر ہے، زیادہ پرانی نہیں ہوگی، فلسطین گئے بھی تھے وہ. شاید انہوں نے وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ کچھ تحائف بھی تقسیم کیے تھے لوگوں میں. وہ ساری باتیں میڈیا میں آتی رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو بات اس وقت کہی جا رہی ہے وہ ترکی اور قطر کو بہت زیادہ نیوز میں رکھا جا رہا ہے اس ساری سیز فائر کی نیگوسیشن کے لیے، جو خبریں میڈیا سے ہم تک آ رہی ہیں. تو اس میں جو ان ڈیپتھ جو رول ہے ترکی کا یا قطر کا یا مطلب ہے اور باقی لوگ جو جس طرح سے انوالو ہو رہے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ حماس کے اور قطر کے اور ترکی کے کیا تعلقات ہیں، یا حماس کے اور قطر کے اور اسرائیل کے کیا تعلقات ہیں، یا یہ جو طاقتیں ہیں یہ مطلب کس کی طرف سے میڈیشن کریں گی. آیا یہ طاقتیں جو ہیں وہ حماس کے لیے اسرائیل سے میڈیشن کریں گی، یا صورتحال جو ہے وہ کوئی اور ہے، اور ان کو جو ہے وہ فرنٹ مین کے طور پہ جو ہے وہ نیگوسیشن میں لایا جا رہا ہے. کیونکہ تمام صورتحال جو ہے وہ ابھی تک انٹرنیشنل فورم پہ کلیئر نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرے گا، لیکن بظاہر جو ہے وہ بیانات کی حد تک تو اردگان کے بیان آ رہے ہیں اس فیور میں کہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے یا اس کو بند کیا جائے، یا یہ اچھا نہیں ہے. لیکن قطر کا بیان تو میری نظر سے نہیں گزرا، شاید انہوں نے بھی دیا ہو یا وہ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، اور باقی تو میرا خیال ہے تقریباً تمام عرب دنیا جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے. لیبیا میں اٹ سیلف
ایک اور ہی سلسلہ جاری ہے. لیبیا میں تو باقاعدہ وہ پہلے ایک گروپ نے آ کے قذافی کو ٹیک اوور کیا تھا، تو ان کے اندر کیا یہ تب دوبارہ جنگ شروع ہو گئی؟ نہیں، وہ تو جہاں جہاں انہوں نے ایکچولی ٹیک اوور کیا تھا وہاں پہ پرابلم ہی ہوئی. عربز میں ٹرائبل سسٹم ہے، اور جہاں جہاں پہ وہ ٹرائبز جو ہیں وہ ہولڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقے کو. ظاہر ہے جب ایک فرض کریں وہاں کا ایک علاقہ قذافہ ہے جس کا قذافی تھا، تو اس ٹرائب کے لوگ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں باہر سے کوئی نہ آئے، اور وہ اپنے علاقے کا ایک طرح سے سیلف کنٹرول ٹائپ ایک چیز انہوں نے بنا لی ہے. ایک طرح کی انارکی تو تقریباً پھیل گئی ہے، اور خدا رحم کرے یہ سلسلہ جو ہے اب چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بنانے کا شاید یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اب چل نکلا ہے، جو کہ شاید کنٹرول کرنے کے لیے طاقت بالکل پامال ہو جائے گی نا، طاقت پامال ہو جائے گی اور ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. تو اس شاید نظریے کی پریویلنس جو ہے وہ پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلمان ملک جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، تاکہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے اور ایسے علاقے بنا دیے جائیں جو ایک تو عملی طور پہ اپاہج رہیں، اور دوسرا جو ہے ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو. جب آپ ان کے وسائل پہ قابض ہو جائیں گے اور وہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہوں گے تو وہ ایک ایسی صورتحال ہو جائے گی جس میں کنٹرول بہت ایزی ہوگا، لوگوں کو لڑانا اور مطلب ہے مختلف وسائل پہ قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ جو بڑی گورنمنٹس تھیں ان کے مقابلے میں شاید گورننگ لوگوں کے لیے جو دنیا پہ گورن کر رہے ہیں یا جن کا خواب ہے کہ گورن کیا جائے یا جو کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ آسانیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ابھی آپ کے ساتھ اور مزید جاری رہے گی. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک سے آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی گفتگو جاری کریں گے. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک.